السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے۔ حلف جاں کی تھرڈ لاسٹ یعنی 18 ایپیسوڈ لے کر آ چکی ہوں۔ سب دل کی دھڑکنیں سنبھال لیجئے کیونکہ آج ہے بہت زیادہ بڑا دھماکہ۔ تو جلدی سے چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ ایپیسوڈ ہے 18 ناول حلف جاں بائی اسمروا مرزا۔ لیٹس اسٹارٹ۔ سورج جیسے ہی افق کے پیچھے ڈوبا، آسمان پر خون رنگی شام پھیل گئی۔ ٹریون کی واپسی کی رفتار کچھ مدھم ہو گئی۔ جیسے ہی وہ بستی کے کچھ فاصلے تک پہنچا، اس کی آنکھوں کے آگے خون، درندگی اور قتل و غارت کا منظر کھل گیا۔ چیخوں، دھاڑوں اور ٹکراتے جسموں کی آوازوں نے پوری بستی کو ہلا کر رکھ دیا، کیونکہ جنگ کا آغاز ہو گیا تھا۔ اونچے نیچے درختوں کی چوٹیوں سے اور قلعے کی سمت سے سایوں کی طرح درجنوں نہیں، سینکڑوں ویمپائرز بستی پر ٹوٹ پڑے تھے۔ ان کی آنکھیں سرخ تھی، دانت ننگے، اور وجود صرف ایک انتقام نامی جذبے سے بھرا ہوا تھا۔ ان کے اس حملے کے لیے چونکہ بستی پہلے ہی تیار تھی، تو ویئر وولفز نے بھی بھرپور جواب دیا۔ ان کی سینہ توڑ، روح کھینچتی دھاڑیں سنی جا سکتی تھی۔ ان کے بدلتے جسم ہر آنکھ دیکھ سکتی تھی۔ ان کے پنجے زمین چیرتے ہوئے اپنے اندر کی برہمی عیاں کر رہے تھے۔ زمین جیسے تھرتھراہٹ کی زد میں آ گئی تھی۔ پوری بستی میدان جنگ بن چکی تھی۔ خون کی بو ناک کے نتھروں میں شدت سے گھستی چلی جا رہی تھی۔ حملے کے بیچ اچانک ہوتی یلغار کے سبب ٹوٹتے درخت بھی دیکھنے میں خوفناک منظر پیش کر رہے تھے۔ لوسین کیلن اور کمانڈر اپنے وفادار ویمپائر سپاہیوں کے سنگ اپنے ہی لوگوں سے لڑ رہے تھے، تو اس کا مقصد صرف اتحاد و امن تھا، جبکہ جیلیٹن آج سب تباہ کر دینے کی نیت سے آیا تھا۔ ہر طرف بکھرتی چیخیں بتا رہی تھیں کہ جو کاٹ کھا رہے ہیں وہ خود بھی کٹ کر مر رہے ہیں۔ پورے جنگل میں ہی نہیں، ریڈ لائن سے باہر تک اس لڑائی کی دھمک اور دہشت پھیل رہی تھی۔ ایلین اپنے پیروں تلے تھر تھراتی زمین پر صدمے میں تھی۔ یہ کوئی عام لڑائی نہیں تھی، یہ صدیوں کی نفرت کا دھماکہ تھا۔ ٹریون بیچ میدان میں کھڑا تھا، وہ یہ قتل و غارت کی خون ریزی درندگی دیکھ رہا تھا۔ اس کی سنہری آنکھیں جل رہی تھی۔ ابھی اس کا جسم آدھا بھیڑیا آدھا انسان تھا۔ وہ لڑ رہا تھا، مگر قتل کے لیے نہیں، بلکہ وہ روکنے کے لیے لڑ رہا تھا۔ پیچھے ہٹو، ہوش میں آؤ، اس کی سرد اور غضبناک آواز گونجی، مگر ابھی کوئی اس کی سننے کو تیار نہ تھا۔ ایک قلعے کا ویمپائر اس پر جھپٹا۔ ٹریون نے اسے ہوا میں ہی اپنی مضبوط بازو کی طاقت دکھاتے ہاتھ میں پکڑ کر زمین پر دے مارا۔ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ وہ ہلکے بل دھاڑ رہا تھا۔ سب ویئر وولفز اس کی پیروی کرتے ہوئے ان مشتعل ہوتے ہوئے ویمپائرز کو ہوش دلانے کی کوشش میں تھے، مگر جواب میں صرف حملے آ رہے تھے۔ اور اس لڑائی نے شیڈو واکرز کے کمزور وجود طاقتور کرنے شروع کر دیے۔ اندھیرا ان کی طاقت تھا، تبھی وہ زمین پر ہر لہو کے قطرے کو اپنے اندر اتار کر اس لڑائی کا سب سے زیادہ فائدہ اٹھا رہے تھے، لیکن ابھی ان سب کو یہ دکھائی نہیں دے سکتا تھا۔ نیما اور الیرا بھی اس جنگ میں برابر شریک تھی۔ میں نے وہ جادو توڑ دیا نیما۔ نیما کو اپنے عقب سے نسوانی آواز آئی تو وہ لڑتے لڑتے پلٹی۔ وہاں کیلن کی ماں کھڑی تھی۔ نیما کو جیسے اس کی بات سمجھ نہ آئی۔ کیا مطلب؟ نیما کی آنکھوں میں نمی اتری، لیکن کیلن کی ماں مزید کچھ بتائے دوسری طرف بھاگ گئی۔ نیما ابھی یہ بات جیون کو نہیں بتا سکتی تھی، تبھی اس نے لڑنا جاری رکھا۔ جبکہ الیرا کو کوئی چوٹ نہ پہنچے، اس کا خیال رکھنے کو لوسین اس کے آس پاس تھا۔ جب بھی الیرا کمزور محسوس ہوتی، وہ اس پر وار کرتے ویمپائرز کو بری طرح جکڑ کر زمین پر دے مارتا۔ یہ سب الیرا دیکھنے کے باوجود اس کی طرف محبت سے نہ دیکھ رہی تھی، اور یہی لوسین کے دل میں باہر سے زیادہ افراتفری مچانے کا سبب تھا۔ کمانڈر اور اس کے سپاہیوں نے بھی ہر ممکنہ ویئر وولفز کی حفاظت عمل میں لائی۔ کچھ وقت تک خون اور جنون کی اس جنگ میں کئی ویئر وولفز گر چکے تھے۔ کئی ویمپائرز کے جس زمین پر بے جان پڑے تھے، اور درجنوں اور جتنا خون بہتا جا رہا تھا، اتنا ہی غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ یہ جنگ اب کسی کے قابو میں نہیں رہی تھی۔ ہر کوئی پاگل ہو کر بس سب ختم کرنے پر لگا تھا، اور شیڈو واکرز ان سب کی سوچ سے زیادہ مضبوطی پا رہے تھے۔ جنگ و زیاں کا یہ سلسلہ بہت دیر تک جاری رہا، پھر اچانک جیسے اس رات کے دامن میں موجود ہوا بدلی، جیسے کسی نے وقت کو تھام لیا ہو۔ ٹریون کے ہاتھوں کی حرکت رک گئی، کئی ویمپائرز کے پنجے ہوا میں ہی جم گئے، اور پھر سب کی نظریں ایک ہی سمت اٹھیں۔ وہاں ایلین کھڑی تھی، وہ سب اس کے لہو کی خوشبو پر منجمد ہوئے۔ ایک لمحہ جنگ میں ٹھہراؤ آیا، وہ تھی ہزاروں درندوں کے بیچ کھڑی ایلین خوف زدہ تھی۔ اس کے ہاتھ سے خون بہہ رہا تھا۔ اس نے خود اپنی ہتھیلی زخمی کی تھی۔ خون زمین پر ٹپک رہا تھا، مگر اس خون میں کچھ اور بھی تھا۔ وہ تھا سکون، وہ تھا اس کی فطرت کا اثر۔ ایک ویمپائر جو اس انسانی خون پر للچاتے ہوئے
اس پر جھپٹنے کو تھا، سب نے دیکھا کہ وہ اچانک رک گیا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی مدھم پڑی۔ ایک ویئرولف جس کے پنجے کسی کا گلا چیرنے کو تھے، وہ ساکت ہو گیا، جیسے کسی نے ان کے اندر کی آگ پر پانی ڈال دیا ہو۔ سب کی نظریں ایلین پر تھیں، اور جب ڈریون کی نظر اس پر پڑی، غصہ، تکلیف اور نہ جانے کیا کیا اس کی آنکھوں میں اتر آیا۔ وہ ان درندوں کو دیکھ کر خوفزدہ تو تھی، لیکن اسے خود پر یقین نے یہاں کھڑا کرنے میں مدد دے رکھی تھی۔ ایلین، ڈریون کی آواز میں صدمہ تھا جب وہ اسے پکارا۔ چہمگوئیاں اور عجیب سی نظریں ان کا طواف کرنے لگی۔ تم یہاں کیوں آئی؟ میں نے تمہیں منع کیا تھا، بد دماغ لڑکی، تم کیوں آئی؟ کیوں گھر سے نکلی؟ ڈریون کو چیختا دیکھ کر ہر کوئی تھما ہوا تھا، خاص کر علیرا اور نیما۔ وہ جو دیکھ رہی تھی وہ بھی باقی سب کی نظروں سے اوجھل تھا۔ ڈریون کے شدید غصے، غرانے اور گھورنے کے باوجود وہ نہ رکی۔ وہ آگے بڑھی، اس کے ہر اٹھائے قدم کے ساتھ جنگ کی شدت کم ہوتی گئی۔ وہ بیچ میدان میں آ کر رک گئی، اپنا خون بہتا ہاتھ اوپر اٹھایا۔ ڈریون کی آنکھیں تکلیف سے اٹک گئیں۔ ایک لمحہ لگتا اور وہ ماری جاتی، ان درندوں کے پیروں تلے رون دی جاتی۔ وہ یہاں اس کے بقول مرنے چلی آئی تھی، لیکن وہ یہاں ادھوری کہانی مکمل کرنے آئی تھی۔ میں انسان ہوں دوستو۔ اور اس کی آواز صاف، مضبوط اور عجیب حد تک اثر انگیز تھی۔ اس جنگ کے تھمنے پر شیڈو واکرز کے بیچ بے چینی بڑھنے لگی۔ آسمان، زمین اور درختوں کے گرد رینگتے سائے متجسس و بے قرار تھے کہ آخر ایسا کون آ گیا کہ ویمپائرز اور ویئر ولفز کا بہتا خون بہنا رک گیا۔ وہ محسوس کر سکتے تھے کہ اس انسانی وجود نے اس لڑائی کی شدت بھیانک حد تک کمزور کر دی ہے، اور میں یہاں کسی کے ایک قبیلے کی طرفداری کے لیے نہیں آئی۔ وہ کانپتے سے لہجے کو سنبھالتی رکی، پھر سیدھا سرخ ہوتی آنکھوں سے ڈریون کی طرف دیکھا۔ وہ اس کے یوں آنے پر بہت دکھی تھا۔ وہ مان چکا تھا کہ وہ ایلین کو کھو دینے والا ہے۔ اپنی آنکھوں کے سامنے وہ اپنی عورت سے ہاتھ دھو بیٹھنے والا ہے۔ اس کی آنکھوں کا درد اس رات کو اور سوگوار کر گیا۔ میں ڈریون کے لیے آئی ہوں، یہ جو اتحاد بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اس لڑائی میں اس کا ساتھ دینے، اپنی جان اس کے لیے قربان کرنے آئی ہوں۔ اگر تم سب محبت کی کسی بھی قسم سے واقف نہیں تو ہی میری موت ہوگی آج، لیکن اگر یہ کسی انسان سے محبت کر سکتا ہے تو یقیناً تم درندوں کے پاس جمع ہوا ہو یا جکڑا ہوا دل ضرور موجود ہے۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ چند ویمپائرز نے غصے سے غرا کر اس کو ڈرانا چاہا، لیکن ڈریون کے ویئرولف سپاہی ان پر غرائے۔ سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ وہ سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے جو ایک دوسرے کی محبت تھے۔ یہ صرف کیلن، نیما اور لوسین علیرا تک محدود نہ تھا۔ کئی بستی کے ویئر ولفز، کئی قلعے کے ویمپائرز اس مرض میں مبتلا تھے۔ میں ڈریون کی عورت ہوں، وہ سب سے مخاطب تھی، اور جب وہ ڈریون کی عورت خود کو تسلیم کر گئی تو کئی ویئر ولفز اس کی نگرانی کو ایلین کے ارد گرد آ رکے، لیکن اس کے باوجود ڈریون کی تکلیف کم نہ ہوئی۔ وہ اب بھی اس کے بچاؤ کا کوئی راستہ دیکھ نہ پایا، اور بس کچھ باتیں سمجھانا چاہتی ہوں تاکہ مرنے کے بعد بھی چین حاصل ہو، کہ بھلے چند دن کی محبت صحیح لیکن سچی تو تھی۔ اسے بھی یقین آ جائے گا کہ ایلین واقعی سے چاہ بیٹھی ہے، ورنہ اس کے دل کو بھی شک ہے کہ ایک انسان کبھی کسی ویئر ولف سے تادیر محبت نہیں کر سکتا، تبھی تو یہ میرے قریب آنے سے ڈرتا ہے۔ اگر مجھے تم سب نے موقع دیا تو میں تمہارے ڈریون کو یہ ثابت کر کے رہوں گی۔ معاف کرنا، لیکن تم سب لوگ بہت گندے نظر آ رہے ہو، لیکن ابھی میں تم لوگوں کے دلوں سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ مجھ پر اگر کسی نے حملہ کرنا ہے تو ایک ہی وار میں میرا کام تمام کر دینا بھائیو بہنوں۔ وہ کیا ہے کہ مجھ سے درد برداشت نہیں ہوتا۔ ایلین کو اپنے ہاتھ کا درد بھی شدت سے ہو رہا تھا۔ اپنے ہاتھ کا درد شدید ہی ہو رہا تھا، اور نیما مسکرائیں۔ ایلیرا اور نیما مسکرائیں کہ کیسی پاگل لڑکی ہے، لیکن مسکرانے والے صرف وہ دو نہیں تھے، آدھے درندے مسکرائے تھے، خاص کر لوسین، جس کی آنکھوں میں تجسس و حیرت تھی کہ یہ تو اس کا شکار تھی۔ اب اسے سمجھ آیا کہ ڈریون اس لڑکی کے پیچھے مرنے مارنے والا ہو گیا تھا۔ تمہارا بھائی بھی دل کے مرض کا شکار نکلا۔ لوسین کی شوخ سرگوشی ایلیرا کے کانوں میں پڑی تو وہ اسے منہ بند کرنے کی دھمکی بس آنکھوں کے سخت اشارے سے ہی دے گئی۔ تم سب لڑ رہے ہو، لیکن کس کے لیے؟ ایک دوسرے کا وجود مٹا دینے کے بعد کیا ہوگا؟ اس جنگل پر کسی غیر مستحق مخلوق کا قبضہ ہو جائے گا جو تم لوگوں کی لڑائی پر خوش ہو رہی ہوگی۔ یہ جنگل تم لوگوں نے سجایا، لیکن تم سبھی مل کر اسے خون کی ندی بنا رہے ہو۔ یہ جنگل سانس دیتا ہے، کبھی سوچا ہے اس خون اور نفرت کی بدبو سے یہ ساری خوبصورتی مر جائے گی؟ ایلین نے برحق سوال کیے، کوئی جواب نہیں آیا۔ یہ لڑائی کیوں ہے؟ نفرت کے لیے، روایت کے لیے، یا اس لیے کہ تمہیں ہمیشہ یہی سکھایا گیا؟ اس کی آواز نرم تھی مگر ہر دل تک جا رہی تھی۔
میں انسان ہوں، کمزور۔ وہ ہنسی، وہ ہلکی سی خود پر مسکرائی۔ پھر بھی میں نے ایک ویئر ولف کو چنا۔ وہ ڈریون کی طرف دیکھتی بولی، اس کی آنکھوں میں روٹھے ڈریون کے لیے بس پیار تھا، کیونکہ اس نے مجھے صرف بچایا نہیں، سمجھا بھی ہے۔ میں اس کی مہربانی پر دل ہار بیٹھی۔ تو تم ویمپائرز کس دل سے ان مہربانوں کو ختم کر دو گے؟ تم لوگوں کے پتھرائی سینے کے پتھرائی دھڑک سے بھی بے نیاز ہیں۔ مجھے نہیں لگتا۔ تم لوگوں کی بھی فیملیز ہیں، تم لوگوں میں بھی قریب آیا جاتا ہوگا، خون سے الگ بھی کوئی خواہشات ہوں گی۔ کیا تم لوگوں نے اپنے بڑوں سے یہ جذبات نہیں سیکھے؟ کوئی چھوٹا سا جذبات جو جنگ کو برا سمجھتا ہو؟ اس کے الفاظ کا اثر گہرا ہوتا گیا۔ کئی ویمپائرز کی نظریں نرم ہوئی، جن میں جیلیٹن بھی تھا۔ کئی ویئر وولفز نے اپنے پنجے نیچے کر لیے۔ اگر میں ایک انسان… وہ ایک قدم اور آگے بڑھی۔ ڈریون نے اسے آنکھوں کے اشارے سے مزید قریب آنے سے روکا۔ تم سب درندوں کے بیچ کھڑی ہو سکتی ہوں۔ اس کی آواز بھر گئی۔ تو تم ایک دوسرے کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے؟ بتاؤ، کیا تم سب دوست نہیں بن سکتے؟ کیا تم سب ویمپائرز میرے ڈریون اور اس کی بستی کے ویئر ولفز کے دوست نہیں بن سکتے؟ سب جیسے قائل لگنے لگے تھے۔ ایک سرد سی خاموشی دونوں قبیلوں کے بیچ حائل ہوئی، مگر یہ امن و اتحاد اس تیسری غیر مستحق مخلوق کو قطعاً منظور نہ تھا۔ صرف ہوا کی آواز رہ چکی تھی۔ جنگ رک چکی تھی، واقعی رک چکی تھی، مگر پھر اچانک ہوا برف جیسی سرد ہو گئی۔ زمین کے سائے لمبے ہونے لگے، سب چوکنے ہوئے، اور اگلے ہی لمحے ایک سیاہ دھواں سا تیز اور بے آواز سایہ ایلین کے پیچھے ابھرا۔ اس کے حفاظتی ویئر ولفز دھماکے کی صورت جو دور جا گرے، اور وہ سیاہ سائے ایلین کو گھیر گئے۔ ہم اس لڑکی کو قبول نہیں کر سکتے جو تم سب میں دوستی کروانے کی سازش کر رہی ہے۔ اسے ختم کر دیں گے، یہ ہماری سیاہی میں حائل ہوگی۔ تم سب لوگ اتحاد نہیں کر سکتے، ورنہ تم سب ویسے ہی ختم ہو جاؤ گے۔ اس بھیانک سائے کی کھوکھلی اور بھاری آواز سنے ڈریون آگے دوڑا ہی کہ وہ سایہ سے جکڑ کر ہوا میں اٹھا لے گیا۔ ایلین کی چیخ اس کے حلق سے دل ہراشی کے سنگ نکلی۔ ایلین! ڈریون کی دھاڑ نے پورا جنگل ہلا دیا۔ گہرے سائے پھیل گئے تھے۔ درختوں کے بیچ، زمین کے اندر سے، آسمان کی تاریکی سے شیڈو واکرز نکلتے چلے گئے۔ یعنی ایک نئی جنگ تو اب شروع ہوئی تھی۔ سب ویمپائرز اور ویئر ولفز کو اب سمجھ آیا کہ ان کی آپسی لڑائی اور خون ریزی کا سارا فائدہ تو ان بھیانک سایوں کو ہوا۔ اب کوئی ویمپائر، کوئی ویئر ولف ایک دوسرے پر حملہ نہیں کر رہا تھا۔ سب ایک ہی سمت دیکھ رہے تھے جہاں اندھیرا زندہ ہو چکا تھا۔ وہ سایہ ایلین کو اپنے اندر جذب کر رہے تھے۔ یہ ہم سب کو مار دیں گے، ان کو ہمارے بیچ کی جنگ نے بہت طاقتور بنا دیا۔ لوسین نے مجمع کو چیر کر آگے بڑھتے بلند آواز میں اطلاع دی۔ ڈریون کی آنکھیں جل اٹھی۔ ایلین، تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ وہ اسے ختم کر چکے ہوں گے، وہ اسے مار چکے ہوں گے۔ یہ کیا ہو گیا؟ ڈریون جسے ہار گیا تھا۔ کئی ویمپائرز اور ویئر ولفز جیسے اس اذیت میں ڈریون کے ساتھ تھے، اور تبھی جیلیٹن اور ویمپائرز ایلڈرز آگے بڑھے۔ ہم تمہاری عورت کو بچانے کے لیے ساتھ لڑیں گے ڈریون۔ ہماری جنگ اور ہمارا اتحاد اب بات کا مسئلہ ہے، وہ ٹھیک کہہ کر گئی ہے۔ اس نے ہمارے برف سینوں کا راز جان لیا کہ یہ بھی دھڑکتے ہیں۔ ہم اسے بچائیں گے۔ جیلیٹن کے کہنے کی دیر تھی کہ روزینہ بھی مسکرائی۔ خود لوسین، کیلن اور کمانڈر بھی سکتے میں جا چکے تھے۔ ڈریون نے ایک مشکور نگاہ جیلیٹن پر ڈالی اور پلٹ کر کھڑا ہوتے لاتعداد ویئر ولفز اور ویمپائرز کی جانب پلٹا۔ آج سے یہ جنگ ختم ہوتی ہے، ڈریون نے دھاڑ کر اعلان کیا۔ پھر وہ ویمپائرز کی طرف مڑا۔ یا تو ساتھ لڑو یا سب مر جاؤ۔ اتحاد اور امن ہی ہمارا بچاؤ ہے، اور یہ بات ہم بھول گئے تھے۔ اس تکرار میں ہم سب نے بہت سوں کو کھو دیا۔ آج بھی بہت سے پیارے ہم سے جدا ہوئے، لیکن ہم ان کا لہو رائگان نہیں ہونے دیں گے۔ سب کی آنکھوں میں اب جو انتقام کی آگ لپکی وہ شیڈو واکرز کے لیے تھی۔ ہم سب ساتھ ہیں۔ بآوازیں بلند ہو کر سب نے ایک ساتھ دھاڑ کر اس جنگ کو ختم کیا۔ وہ جھمگٹ کی صورت شیڈو واکرز کے غاروں کی طرف روانہ ہو گئے۔ رات کا دوسرا پہر شروع ہو چکا تھا۔ اب جنگ بدل چکی تھی۔ اب یہ قبیلوں کی نہیں، بقا کی جنگ بن چکی تھی۔ ہر پنجہ، ہر دانت، ہر درندے کے اندر کی طاقت کا ایک ہی مقصد بن چکا تھا، شیڈو واکرز کو ختم کرنا اور ایلین کو واپس لانا۔ آدھی رات تک سفر جاری رہا، مگر اس بار کوئی اکیلا نہیں تھا۔ ہوا میں ابھی تک جنگ کی بو باقی تھی، لیکن اب رخ بدل چکا تھا۔ اب کوئی ایک دوسرے کا دشمن نہیں تھا، سب ایک ہی سمت دوڑ رہے تھے۔ شیڈو واکرز کا غار جنگل کے اس حصے میں تھا جہاں روشنی کبھی مکمل نہیں پہنچتی تھی۔ زمین سیاہ پڑی تھی، درخت سوکھے ہوئے، فضا میں گھٹن سی حائل تھی، جیسے زندگی یہاں آتے ہی دم توڑ دیتی ہو۔
वहीं एक गहरा सांस लेता हुआ गार था। पिछली बार शैडो वॉकर्स को दी गई आधी मात नाकाफी होने के सबब इस बार उनका मुकम्मल खात्मा करने वो सब आ चुके थे। ट्रेवन की जान उसके सीने में अटकी थी क्योंकि वो एलिन को खोना नहीं चाहता था। वो इंसान जिसे उसने बचाया, लेकिन बदले में इस लड़की ने ड्रेवन की पूरी बस्ती बचा ली। वो ड्रेवन के लिए वुल्फ पेन नहीं बनी थी, लेकिन आज अगर वो मर जाती तो ड्रेवन भी मरने का फैसला कर चुका था। शैडो वॉकर्स का मस्कन इन सबकी आंखों के सामने था। ड्रेवन सबसे आगे था। उसकी आंखों में सिर्फ एक एलीन का अक्स था। सफेद वेयरवुल्फ अपनी ताकतों को इस जंग के बीच जान चुकी थी। नीमा और लूसियन उसकी हमराही में थे। कैलन ड्रेवन और कमांडर की हमरा था। आज कोई पीछे नहीं हटेगा। ड्रेवन की धाड़ फिजा में गूंजी। और आज कोई अकेला भी नहीं लड़ेगा। लूसियन ने भी बावाज़े बुलंद धाड़ कर ऐलान किया। ये पहला मौका था जब दोनों कबीले एक ही लाइन में खड़े थे। अगले ही लम्हे वो सब गार में दाखिल हुए, और जैसे ही उन्होंने कदम रखा साए हरकत में आ गए। दीवारों से, जमीन से, हवा से उतरने लगे काले बेशक्ल वजूद जिनको देखकर कराहत होने लगती। एक वैम्पायर चीखा और साया इसके अंदर घुस गया। इसका जिस्म मुड़ा और वो जमीन पर गिरा। ये जिस्म पर नहीं, रूह पर हमला करते हैं, सब खबरदार रहो। कैलन ने चीख कर हर वैम्पायर को खबरदार किया। ट्रेवर ने अपने पंजे जमीन पर मारे, जिससे नीली रोशनी फटकर फैली। अलीरा ने जादुई रोशनियां जाले की तरह फेंककर सायों को सफेद जंजीरों में जकड़ा और इतना भींचा कि वो टुकड़ों में बटकर हवा हो गए। उनकी दिलहराश चीखें पूरे गार में गूंजने लगी। कई शैडो वॉकर्स पीछे हटे। दायरा बनाओ, हुक्म दिया गया। एक हुक्म दिया गया। वेयरवुल्व्स और वैम्पायर्स एक साथ खड़े हो गए। पहली बार बगैर नफरत के वो साथ लड़ रहे थे। लूसियन की भी आंखें सुर्ख हुई। वो हवा में बुलंद हुआ और एक ही झटके में इसने 3 बड़े और ताकतवर साए चीर डाले। इनका दिल नहीं होता, अपनी रोशनी से मारते रहो। लूसियन ने हर वेयरवुल्फ को ताकीद की, जबकि फिर वो तमाम वैम्पायर्स की जानिब मुड़ा। हमारा खून इन्हें जलाकर राख करता है, हमारी आग इनकी स्याही खत्म करती है। ये सुनते ही तमाम वैम्पायर जैसे काट खाने को दौड़ते सायों को चीरते गए। आगे का रास्ता तो मजीद भयानक था। गार के अंदर मजीद गहरा अंधेरा था, और इस अंधेरे के बीच एक चमक बेदार थी। एलिन वहां थी, जमीन से ऊपर सायों के जाल में जकड़ी हुई लटकी थी। इसके हाथ फैले हुए थे और आंखें बंद थी, मगर वो जिंदा थी। ड्रेवन उसके दिल की धड़कन सुन सकता था। हकीकत में शैडो वॉकर्स उसे मार नहीं रहे थे, वो इसकी तमन्नाई खींच रहे थे। इसके अंदर की रोशनी, इसकी एम्पैथी, इसका सुकून, वो सब जज्ब करके वो खुद को मजबूत बना रहे थे। ड्रेवन की सुर्ख आंखें इन सायों पर सब थीं। कैलन, नीमा, लूसियन और खुद ड्रेवन इस दायरे की तरफ थे, लेकिन अलीरा कुछ दूर खड़ी अपने अंदर से निकलती रोशनी से इन सायों की ताकत पी रही थी। तभी वो साए एलीन से जितनी ताकत खींच रहे थे, अलीरा उन्हें उतना ही कमजोर कर रही थी। जबकि अलीरा का कमजोर वजूद अपनी पहली हालत में वापस लौट रहा था। उसके जिस्म की कमजोरी और थकन टूट रही थी। उसे छोड़ दो। ड्रेवन की धाड़ ने गार हिला दिया था। अच्छा, आगे आओ और ले जाओ इसे। एक साया ड्रेवन पर मुज़हिका हेजी से हंसा, मगर ड्रेवन जैसे ही आगे बढ़ा, उसके आगे की जमीन फटी और दर्जनों साइज पर लिपके। इसने लड़ते हुए रास्ता बनाया, मगर वो बहुत ज्यादा थे। लूसियन भी आगे बढ़ा। हम दोनों साथ हेलीन को आजाद करवाएंगे, क्योंकि मेरी मदद के बिना ये नामुमकिन है। तुमने मुझसे मेरी इस शिकार को छीना था। आज मेरी मेहरबानी की वजह से तुम्हें जिंदा सलामत मिलेगी। बस एक शर्त, अपनी जैसी मोहब्बत सिखा देना। तुम्हारी बहन इससे कम पर राजी नहीं होगी। ड्रेवन ने एक लम्हा उसे देखा। इस जंग के वक्त इस लूसियन के बच्चे को आशिकी वाले मजाक सूझ रहे थे। ड्रेवन का दिल चाहे पहले एक झापड़ इस वैम्पायर को दे मारे। उसकी सुनने की जरूरत नहीं भाई, मेरी मदद काफी होगी। अकब से अलीरा ने दोनों को देखते कहा तो ड्रेवन हफीफ सा मुस्कुराया, जबकि लूसियन को जैसे आग लगी, क्योंकि अब अलीरा उससे दुगनी ताकतवर थी। फिर सर हिलाया। तुम इस पर पछताओगी अलीरा जान। लूसियन ने इसे जिस तरह धमकाया, अलीरा ने सर अकड़ाकर वो धमकी वसूल की। जितना पछताना था पछता चुकी लूसियन जान, अब हटो यहाँ से, मुझे मदद करने दो भाई की। वो पीछे तो हट गया, लेकिन साफ जाहिर था अलीरा अपनी जान मुश्किल में फंसा चुकी थी। मुश्तरका हमला शुरू हुआ। एक तरफ नीली रोशनी, दूसरी तरफ खून की सुर्ख तमन्नाई। दोनों टकराई और पहली बार रोशनी और अंधेरा नहीं, दो दुश्मन ताकतें एक साथ हुईं। लूसियन ने अपनी मदद अकब से जारी रखी। भले वो दो मगरूर बहन भाई जरा भी मदद के लायक ना थे, लेकिन वो क्या करता, दिल जो अटक गया था। इन ताकतों के आपस में टकराने का असर ये हुआ कि शैडो वॉकर्स चीख उठे। इनके साए टूटने लगे। वो एलिन से पीछे हटने लगे। एलिन की आंखें आहिस्ता से खुली। वो कमजोर थी, मगर जिंदा थी। ड्रेवन के सीने में जैसे सुकून उतरा। एलिन ने नीचे देखा। मैं हिल नहीं पा रही ड्रेवन। ऐसा लग रहा है मेरी सारी ताकत हिम्मत छीन ली इन्होंने।
ڈیون نے اس کی مدھم سی سسکی سنی. بے فکر رہو، اب ہمارا ملنا ضروری ہو گیا ہے. تم بس گندی ویئرولف بننے کا ذہن بنا لو. علی نے جب ڈریون کا جواب سنا تو اس کی آنکھیں پھیلی، اسے جسے ڈریون کے الفاظ سنے سکتا ہوا. بہت برے ہو تم ڈریون، بہت برے. وہ زور زور سے رونے لگی، پر ڈریون کو پتہ نہیں کیوں ہنسی آئی. رک جاؤ، ایلین کی مدھم آواز نکلی، کیونکہ اس کی طرف آتے ڈریون کے پیچھے ایک بھیانک شیڈو واکر تھا. ایلین کے کہتے ہی شیڈو واکر ایک لمحے کو باقی رک گیا. ڈریون نے سائے کو چیرا. وہ ایلین کی طرف نہیں بڑھ رہے تھے کیونکہ وہ ایلین کو ختم نہیں کر سکتے تھے، وہ اس کی روشنی پر پل رہے تھے، مگر وہی روشنی ان کی کمزوری بھی تھی. ابھی وقت ہے حملے کا. ڈریون چیخا. تمام ویئرولفز اور ویمپائرز ایک ساتھ اپنی طاقتیں اس مرکز پر پھینکنے لگے جہاں ایلین جکڑی تھی، اور تبھی زوردار دھماکہ ہوا. روشنی، خون اور آوازوں کا غبار سب ایک ساتھ پھٹا کہ پورا غار ہل گیا. غار کی زمین بھی ٹوٹ گئی. تمام سائے جلنے لگے، ان کی چیخیں غار میں گونجنے لگی اور ایک ایک کر کے شیڈو واکرز مٹنے لگے. چند لمحوں بعد جیسے ایک تابناک خاموشی چھا گئی، وہ زندہ سانس لیتا غار مردہ ہو گیا. جبکہ سایوں کے ختم ہوتے ہی جکڑی ایلین نیچے گری، مگر اسے زمین تک پہنچنے سے پہلے ہی ڈریون نے اپنی بازوؤں میں تھام لیا. وہ شدید برا کامتی روتی جس طرح ڈر کر ڈریون کی گردن کی اطراف بازو لپیٹ گئی. سب کی نظریں جسے پیار سے خود بہت ڈٹ گئی، جبکہ اسے یوں بچوں کی طرح آواز کے ساتھ روتا دیکھ کر ڈریون مسکرا رہا تھا، جیسے شرم تو ساری ہی الفا نے بیچ کھائی ہو. ٹنٹنا. جی جناب، تھرڈ لاسٹ ایپیسوڈ کیسی لگی آپ کو؟ اب دونوں کپلز بلکہ تینوں کپلز کا تھوڑا تھوڑا اسپیشل تو ہونا بنتا ہے، اور جشن بھی بنے گا. اب جشن اسپیشل ہوں گی اگلی دونوں ایپیسوڈ، بہت ہی مزے کی ہوں گی. ابھی ایلین کا ویئرولف بننا بھی باقی ہے، اور اس کے ڈیڈ کو بھی اس سب کے بارے میں بتانا باقی ہے. تو 2 ایپیسوڈ ہیں اگلی، بہت ہی مزے کی ہونے والی ہیں. تو ملتے ہیں کل کے ایپیسوڈ میں. بائے بائے.